نوائے ضیاء کے ساتھ پروفیسر ضیاء۔ پاکستان کے 1973 کے آئین کے تحت پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ تشکیل دیا گیا اور پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ کے اندر ملک کی ایگزیکٹو جو ہے وہ کابینہ کو قرار دیا جاتا ہے اور کابینہ کا جو سربراہ ہے وہ وزیر اعظم کہلاتا ہے۔ 1973 کے اندر آئین کے تحت وزیر اعظم کابینہ کا جو سربراہ ہوتا ہے اس کے حوالے سے جو سوال ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ کہ وہ منتخب کیسے ہوتا ہے اور پھر جو اس کے اختیارات کا دائرہ کار جو ہے وہ کتنے پہلوؤں پر محیط ہے۔ اگر ہم اس کے انتخابی پہلو کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے ہمیں کچھ بنیادی جو ایک پرنسپلز جو سمجھنے کے لیے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ وہ وزیر اعظم ایک منتخب جو ہے وہ وزیر اعظم کہلاتا ہے، لیکن اس کا انتخاب جو ہے وہ ڈائریکٹ الیکشن کے ذریعے نہیں ہوتا بلکہ انڈائریکٹ الیکشن کے ذریعے ہوتا ہے، یعنی کہ وہ عوام جو ہے وہ وزیر اعظم کے لیے ووٹ نہیں کرتے بلکہ عوام کے نمائندے جو قومی اسمبلی کے رکن ہوتے ہیں وہ وزیر اعظم کا جو ہے وہ انتخاب کرتے ہیں۔ ایسا کہتے ہیں کہ وزیر اعظم جو ہے وہ کون بنے گا اس کا جو تعین ہے وہ عام انتخابات کے ذریعے نہیں ہوتا بلکہ اس کا فیصلہ جو ہے وہ قومی اسمبلی کی تشکیل دینے کے بعد قومی اسمبلی کے اراکین اپنے ووٹوں کے ذریعے کرتے ہیں۔ پھر یہاں پر جا کر جو ایک اور بنیادی جو تصور ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ قومی اسمبلی کا جو ہے وہ وزیر اعظم بننے کا حق صرف اسی فرد کو حاصل ہوتا ہے جو انتخابی عمل کے اندر جو ہے وہ زیادہ سیٹیں حاصل کرے یا اس کے پاس میجورٹی ہو قومی اسمبلی کے اندر، بلکہ یہاں پر جو اختیار ہے وزیر اعظم بننے کا وہ ہر اس فرد کو حاصل ہے کہ وہ جو قومی اسمبلی کا رکن بن جاتا ہے اور اگر وہ دیگر شرائط جو ہے وہ قومی اسمبلی کے رکن کے علاوہ جو وزیر اعظم کے لیے درکار ہوتی ہیں ان پر پورا اترتا ہے۔ تو اس طرح کہتا ہے وہاں پر وزیر اعظم کے انتخابی عمل کا حصہ بن کے اپنے آپ کو وزیر اعظم جو ہے وہ بنوا سکتا ہے۔ تو اس طرح کہتے ہیں یہاں پر میجورٹی کی بنیاد پہ نہیں بلکہ یہ میجورٹی کا فیصلہ جو ہے وہ سیٹوں انتخابی عمل کے نتیجے میں میجورٹی کا تصور نہیں بلکہ قومی اسمبلی کے اندر جو موجود اراکین ہے اس کی اکثریت کا جو تصور ہے وہ وزیر اعظم کے لیے ضروری ہوتا ہے بننے کے لیے۔ اب یہاں پر جا کر جو ہم نے کہا کہ اس کو تصور کو دیکھنے کے لیے اہلیت کا جو تصور ہے سب سے پہلے تو اس کی اہلیت جو وہ سب سے پہلے جو عمر کا جو اس کا پہلو ہے کہ وہ کم سے کم 35 ایئرز کا ہونا چاہیے وزیر اعظم بننے کا جو امیدوار بننا چاہتا ہے۔ تو اس کے لیے کم سے کم عمر کا تعین تو کیا گیا ہے لیکن زیادہ سے زیادہ عمر پر کوئی پابندی جو ہے وہ عائد نہیں کی گئی، اس سے زیادہ کتنی بھی عمر کا ہو سکتا ہے۔ پھر یہاں پر جا کر جو وزیر اعظم کے لیے جو دیگر اہلیت کے لحاظ سے ہے کہ وہ پاکستان کا شہری ہو، وہ پاکستان کی قومی اسمبلی کا جو ہے وہ رکن ہو، پھر اسی طرح وہ نام ووٹر کے طور پر درج ہو، وہ سزا یافتہ نہ ہو وغیرہ وغیرہ، یہ تمام شرائط جو ہے وہ دیوالیہ کا بھی اسے شکار دیا گیا۔ تو ایسا کہتے ہیں یہ وہ تمام شرائط ہیں جن کو اہلیت کو پورا کرنے کے بعد جو ہے وہ ایک فرد جو ہے وہ قومی اسمبلی کا جو ہے وہ رکن جو ہے وہ بننے کی قومی اسمبلی کی رکنیت کی بنیاد کے اوپر وہ وزیر اعظم کا امیدوار بن جاتا ہے۔ اب جب قومی اسمبلی کا انتخاب ہو جاتا ہے تو اس کے بعد وہ عمل شروع کیا جاتا ہے جس کو ہم وزیر اعظم کے انتخاب کہتے ہیں۔ وزیر اعظم کے انتخاب عمل کے اندر قومی اسمبلی کی تشکیل کے بعد سب سے پہلے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب کیا جاتا ہے اور یہ 1 ماہ کے اندر یہ مکمل کرنا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک عمل جو ہے وہ وزیر اعظم کے لیے کیا جاتا ہے، نیا اسپیکر جب منتخب ہو جاتا ہے، ڈپٹی اسپیکر نیا منتخب ہو جاتا ہے، کیونکہ جو اسپیکر کا عہدہ جب نیشنل اسمبلی ختم ہو جاتی ہے تو اسپیکر کا عہدہ قائم رہتا ہے، وہ نئے جو قومی اسمبلی ہے اس کو پریزائڈ کرتا ہے اور پھر نیا اسپیکر کے انتخاب کے عمل کے بعد وہ پہلا اسپیکر جو ہے وہ اپنے عہدے سے برتر تصور کیا جاتا ہے۔ نیا اسپیکر جو ہے چاہے وہ پرانا ہی کیوں نہ دوبارہ منتخب ہو جائے لیکن وہ اپنے نئے عہدے کا جو ہے وہ حلف جو ہے وہ لے لیتا ہے۔ تو اس سے کہتے ہیں یہاں پر اسپیکر کے بعد جو وزیر اعظم کا انتخاب کیا جائے اور کوئی بھی فرد جو قومی اسمبلی کا رکن ہے اسے اگر کوئی ایک دوسرا فرد جو نامزد کر دے، کوئی دوسرا ایک فرد جو ہے وہ توثیق کر دے تو وہ اپنے آپ کو امیدوار کے طور پر پیش کر سکتا ہے بطور وزیر اعظم بننے کے، اور پھر یہ انتخابی عمل کیا جاتا ہے جو اس کے سکرونی کے بعد طے شدہ تاریخ کے اوپر۔ تو یہاں پر جب ووٹنگ عمل کیا جاتا ہے تو یہاں پر جو سب سے پہلا عمل ضروری ہے کہ وہ ڈالے گئے ووٹوں کے نہیں بلکہ اسمبلی کے کل اراکین کی جو ہے وہ اکثریت حاصل کرے۔ تو یہاں پر وہ میجورٹی کا جو تصور ہے وہ اسمبلی کے کل اراکین کے اوپر قائم ہے، اور اگر کوئی فرد جو ہے وہ یہ عمل جو مثال کے طور پر اگر فار ایگزامپل کہ ہاؤس آف 336 ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پر جا کر وہ اس کا نصف جو ہے وہ جو 18 سے زیادہ جو ہے وہ ووٹ جو ہے وہ اس کے لیے جو ہے وہ حاصل کرے۔ تو یہاں پر جا کر جب وہ یہ ووٹ حاصل کرے گا پھر اس کے نتیجے کے اندر وہ امیدوار کے طور پر وہ کامیاب تصور کیا جائے گا۔ لیکن اگر کسی الیکشن کی ایسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ یہاں پر امیدوار جو ہے وہ 2 سے زیادہ کوئی بھی امیدوار جو ہے وہ اپنی ایوان کے مجموعی تعداد
کے مطابق جو ہے وہ زیادہ ووٹ حاصل کرنے سے یا نصف سے زیادہ ووٹ حاصل کرنے میں ناکام رہتا ہے تو پھر یہ انتخابی عمل جو ہے وہ دوبارہ دہرایا جاتا ہے، اور فرق یہ پڑ جاتا ہے کہ جو پہلے مرحلے کے اندر جس نے سب سے کم ووٹ حاصل کیے ہوتے ہیں وہ آئندہ نیکسٹ سٹیج کے اندر جا کر جو ہے وہ انتخابی عمل کا حصہ نہیں رہتا۔ اس طرح جو دوسری تبدیلی لائی جاتی ہے کہ اب وہ کل اراکین کی اکثریت کے بجائے جو ڈالے گئے ووٹ ہوتے ہیں اس کی اکثریت کی بنیاد پر جو ہے وہ فیصلہ کر لیا جاتا ہے۔ تو اگر یہ عمل دوسرے عمل کے اندر کسی ٹائی کا کانسیپٹ پیدا ہو جائے، یعنی کہ دو امیدوار ہیں، دونوں کے درمیان مساوی ووٹ ہیں، تو ان کے اندر وزیر اعظم بننے کا جو پھر الٹیمیٹ ہے وہ اسپیکر کے ووٹ سے کیا جاتا ہے، جس کو کاسٹنگ ووٹ کہا جاتا ہے۔ تو اس طرح یہ عمل مکمل ہو کر وزیر اعظم کا انتخاب جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح کہتے ہیں یہاں پر وزیر اعظم قومی اسمبلی کے اراکین کے ذریعے جو ہے وہ اکثریت حاصل کر کے اپنے عہدے کا جو ہے وہ منتخب وزیر اعظم کا تصور جو ہے وہ حاصل کر لیتا ہے۔ پھر یہاں پر اس کی مدت کا جو تصور ہے وہ 5 سال کے لیے ہے، لیکن چونکہ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہے لہٰذا یہ کوئی حتمی تحفظ کے تحت اسے مدت حاصل نہیں، یہ مدت کم بھی ہو سکتی ہے اور زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ کمی کی صورت کے اندر جا کر وزیر اعظم خود اپنے آپ کو ریزائن کر کے اپنی ہی پارٹی کے کسی دوسرے فرد کو عہدہ سونپ سکتا ہے، یا اس کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک منظور کر کے کسی نئے فرد کو جو ہے وہ وزیر اعظم بنایا جا سکتا ہے۔ تو اس طرح کہتے ہیں مدت میں کمی جو ہے وہ پارلیمنٹری نظام کے تحت وہ خود بھی کر سکتا ہے، اور پارلیمنٹ کے یا قومی اسمبلی کے اندر جو ہے وہ عدم اعتماد کی تحریک جو ہے وہ اس کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ تو اس طرح کہتے ہیں یہاں پر جا کر وہ خود ریزائن کر کے جو ہے وہ قومی اسمبلی کو توڑ کر نئے الیکشن کا فیصلہ بھی کر سکتا ہے، جس سے مدت میں کمی ہو سکتی ہے، لیکن زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ اس کی وجہ ملک کے اندر ہنگامی حالات کا جو ہے وہ پیدا ہو جانا ہے کہ جس کے تحت جو ہے وہ فوری طور پر جو ہے وہ وقت کے مطابق جو ہے انتخابی عمل کو اختیار کرنا ممکن نہیں رہا۔ تو اس طرح یہاں پر اس کی مدت اگرچہ 5 سال ہے لیکن کم بھی ہو سکتی ہے اور زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ پھر یہاں پر جو اس کی عہدے سے برطرفی کا جو طریقہ کار ہے وہ ہم نے بتا دیا کہ عدم اعتماد ہے جو قومی اسمبلی کے ذریعے اس کے خلاف منظور کر کے جو ہے وہ کی جا سکتی ہے۔ تو یہ منظوری کے لیے جو ہے وہ کل ووٹوں کی جو ہے وہ اکثریت ضروری ہوتی ہے۔ تو ایسا کہتے ہیں یہاں پر جو وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کوئی بھی پیش کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کو تائید حاصل ہو جائے اسمبلی کے کل اراکین کی اکثریت، اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر وہ ناکام تصور کی جائے گی۔ تو ایسا کہتے ہیں یہاں پر وزیر اعظم کا جو انتخاب، پھر یہاں پر جب اس کا تصور دیا جاتا ہے کہ اس کے اختیارات کا دائرہ کار کیا ہے، تو پارلیمانی نظام حکومت کے اندر وزیر اعظم کا جو دائرہ اختیار ہے اپنے اختیارات کے لحاظ سے وہ صرف اور صرف ایک انتظامی کے طور پر نہیں ہے کہ ملک کا نظم و نسق چلانے کے لحاظ سے، بلکہ اس کا دائرہ کار جو ہے وہ مختلف دائرہ کار مختلف سفیر کے اندر میں نظر آتا ہے۔ میں سب سے بڑا جو اس کا بنیادی فریضہ ملک کا نظم و نسق چلانا، اور نظم و نسق چلانے کے لحاظ سے جو اس کے فرائض شمار کیے جاتے ہیں وہ یہ کہ جو پارلیمنٹ قوانین بنائے اس کو نافذ کرنا، ملک کے اندر مختلف جو سرگرمی ہے اس کو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کے تحت ترتیب دینا، معاشی سرگرمیوں کا نظام جو ہے وہ وضع کرنا، ملک کے خارجہ تعلقات کی کو تشکیل دینا، ملک کے مفادات کے تحفظ کے لیے جو ہے وہ سرگرمیاں اختیار کرنا، ملک کے دفاع کو تحفظ کو یقینی بنانا۔ تو اس طرح وہ انتظامی جو نظم و نسق کے لحاظ سے وہ اپنے جو ہے وہ اختیار رکھتا ہے۔ پھر یہاں پر جا کر اس کا جو ایک اور اہم دائرہ کار ہے وہ اس کے قانون سازی سے متعلق ہے۔ قانون سازی سے متعلق کہ قومی اسمبلی کا اجلاس بلانا ہو یا اس کو ملتوی کرنا ہو تو اگرچہ صدر اس کی کرتا ہے، لیکن وہ آن دی ایڈوائس آف دا پرائم منسٹر ہوتا ہے۔ پھر یہاں پر جا کر وہ ایک ہاؤس کا لیڈر بھی ہوتا ہے بطور پارٹی کے قائد کی طرف سے یا وزیر اعظم کے طور پر۔ تو اس طرح وہ پارٹی کے قائد کے ساتھ ساتھ ایوان کا لیڈر بھی تصور کرتا ہے۔ اس کے نتیجے کے اندر جو پارلیمنٹ کے متعلق جو اصول و ضوابط ہے اس کی تشکیل کے اندر ان کا ایک اہم کردار ہوتا ہے۔ پھر وہ قانون سازی کے جو کہ ادارہ ہے قومی اسمبلی اس کا رکن ہے، رکن کے طور پر وہ وہاں پر بحث و تمیز میں بھی حصہ لیتا ہے، وہ ووٹ کاسٹ کرنے کا بھی حق رکھتا ہے، وہ مسودے کو پیش کرنے کا بھی حق رکھتا ہے۔ تو اس طرح کہتے ہیں یہاں پر قانون سازی کا جو عمل ہے پارلیمنٹ کے اندر جو ہے وہ کابینہ کے جو بھی رکن کرتا ہے وہ دراصل جو ہے وہ وزیر اعظم کی مشاورت کے بعد ہی ہوتا ہے، کیونکہ کوئی بھی مسودہ کوئی بھی وزیر جو ہے وہ کابینہ کی منظوری کے بغیر جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ اسمبلی کے اندر یا پارلیمنٹ کے اندر جو ہے وہ پیش نہیں ہو سکتا۔ تو جب کیبنٹ کی منظوری ہوتی ہے تو دراصل یہ وزیر اعظم کی صوابدید پر ہوتی ہے، کیونکہ اگر وہ کسی مسودے کو منظوری نہ کرتا ہو تو پھر اس کے نتیجے کے اندر وہ حتمی شکل کے نتیجے کے اندر مسودے کو پیش کرنے کا جو ہے وہ عمل جو ہے وہ نہیں ہو پاتا۔ تو اس طرح کہتے ہیں یہاں پر جا کر ہمیں پارلیمنٹ سے متعلق جو ہے وہ اس کو جو اختیار آتا ہے حسن مسودات کی پیش کرنے کے لحاظ سے، مسودات کے اندر بحث و تمیز کے لحاظ سے، مسودات کی منظوری کے لحاظ سے، پارلیمنٹ کی کارروائی کے متعلق ضابطے بنانے کے لحاظ سے یہ اس کے قانون سازی کے اختیارات آتے ہیں۔ پھر اس کے اندر جا کر ہمیں جو ایک اور اس کا جو اختیار نظر آتا ہے وہ مالیاتی اختیار آتا ہے، جو بجٹ ہے
ملک کا سالانہ گوشوارہ جو ہے وہ وزیر اعظم کی مشاورت کے اوپر اگرچہ فائنانس منسٹر بناتا ہے لیکن منظوری کیبنٹ دیتی ہے، اور کیبنٹ منظوری مطلب یہ ہے کہ وزیر اعظم کی جو سوچ اور فکر ہے اس کے مطابق جو ہے وہ بجٹ جو ہے وہ تشکیل دیا گیا۔ تو اس طرح کہتے ہیں یہاں پر بجٹ کو قومی اسمبلی کے ذریعے منظور کرایا جاتا ہے، لیکن جو تشکیل دینا بجٹ کو ہے یا اس کو پیش کرنے کا جو تصور ہے وہ وزیر اعظم کا، یہ اس کا مالیاتی، کیونکہ وہ اپنے منسٹرز کو، جو فائنانس منسٹر ہوتا ہے اس کو ڈائریکشن کے تحت جو ہے وہ بجٹ تشکیل دیتا ہے کہ ٹیکسز کا نظام کیا ہوگا، یا ٹیکسز کے اندر لوگوں کو رعایت دینے کا کیا کانسیپٹ ہے، یا کون سی منصوبے جو ہے اس کو پریفرنس دینے کی ضرورت ہے، یا کن منصوبوں پر کیا وسائل جو ہے وہ خرچ کیے جانے ہیں۔ تو بنیادی طور پر جو بجٹ کے اہداف ہوتے ہیں وہ وہی ہوتے ہیں جو وزیر اعظم کے طرف سے جو ہے اس کا تعین کیا جاتا ہے۔ تو اس سے کہتے ہیں جو بجٹری پرپوزل ہوتی ہے دیٹ از الٹیمیٹ دا ول آف دا پرائم منسٹر، تو یہ اس کے اختیارات ہیں۔ پھر اس کی طرح اس کے عدالتی اختیارات بھی ہیں، جس کے اندر جو ہے وہ ججوں کی تقرری کے لحاظ سے اس کو اختیارات حاصل ہیں۔ پھر اہم تقرریوں کا اسے اختیارات ہے، جو آرمی چیفز کا تقرر ہے وہ وزیر اعظم کی صوابدید پر کیا جاتا ہے۔ اس طرح کہتے ہیں پاکستان کا جو وزیر اعظم ہے وہ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ کی وجہ سے اپنے مختلف نوعیت کے جو دائرہ کار اختیار کر رکھتا ہے، جس کا بنیادی فریضہ ملک نظم و نسق کے لحاظ سے، لیکن پارلیمانی نظام کے اندر چونکہ عاملہ مقننہ ہم آہنگی کا تصور رکھتی ہے، اس طرح وہ قانون ساز ادارے کے ساتھ اپنی رکنیت اور اپنے کردار کے لحاظ سے قانون سازی کے فرائض بھی سر انجام دیتا ہے، اور ملک کے نظم و نسق کا سربراہ ہونے کے لحاظ سے وہ تقرریوں کے لحاظ سے بھی جو ہے وہ اہم فرائض سر انجام دیتا ہے، جس کے اندر سفیروں کا تقرر بھی شامل ہے، کیونکہ صدر تقرر کرتا ہے لیکن صوابدیدی جو سوچ اور فکر کا اختیار ہے وہ وزیر اعظم کے پاس ہے۔ تو اس طرح کہتے ہیں کہ وزیر اعظم جو ہے وہ ملک کا ایک طاقتور فرد تصور کیا جاتا ہے، کیونکہ وہ ملک کے قانون سازی کے ادارے پر اپنی سوچ اور فکر کے تحت بالادستی رکھتا ہے، اور اختیارات کے استعمال کے لحاظ سے وہ عاملہ کا سربراہ تصور کیا جاتا ہے۔ That is why he has the greatest importance in the system of the Pakistan.